بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 نمازوں کے ساتھ 5 سورتیں پڑھنے کے 5 فائدے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام تر معاملات اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی اس کے دن بھر کے کام کاج، اس کی ضروریات، اس کی حاجتیں اپنی قدرت سے اور فضل و کرم سے پورا فرماتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح 26واں پارہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جو شخص سورہ فتح کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ حج عمرہ نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ یہ وظیفہ جو ہے، یہ سورت پڑھنے کا اہتمام کرنے والے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے جن لوگوں نے اس سورت کو پڑھا ان کو اللہ رب العزت نے مال و اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ 2 لوگوں کا واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس وظیفے کو، اس سورت کو اور اس سورت کے پڑھنے کے فائدے کو جب سنا تو اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ ابھی سال بھی مکمل نہ ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، مال و اسباب نہ ہونے کے باوجود۔ اور سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ وہ فیکٹری کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ جس فیکٹری کے اندر وہ کام کرتے تھے اس کے مالک نے انہیں جو ہے بلایا اور بلا کر پاسپورٹ بنوایا اور اسے تمام اخراجات اسے مہیا کیے، تو یہ عمرے کے لیے چلا گیا۔ یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد آیا اور جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا، اس کا جو ہے 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہوا۔ ایک اور واقعہ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور غریب شخص تھا، اس نے بھی جب اس سورت کے فائدے کو سنا تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس کا معمول بن گیا کہ وہ اس سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور اس کا بڑی تمنا تھی اس کی کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو ہے حاضری دوں، حاضری نصیب ہو، اس کے حبیب کے روضے کی زیارت ہو۔ تو مال و اسباب نہ ہونے کے باوجود اسے بھی اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ وجہ یہ بنی کہ اس کا ایک رشتہ دار سعودیہ کے اندر کام کیا کرتا تھا، تو اس نے اسے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ اپنا پاسپورٹ تیار کرو اور تمام اخراجات میری جانب سے ہوں گے، میں ادا کروں گا، اور عمرے کی تیاری کرو۔ تو تمام اخراجات اور تمام پیسے اس نے بھیجے اسے، اور اس نے اپنی تیاری مکمل کر کے یہ عمرے کے لیے چلا گیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں پر اس نے پوچھا، جو پاکستانی تھا، اپنے اس عزیز سے جو سعودیہ کے اندر رہتا تھا اور جس نے اسے بلایا تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کے دل کے اندر کیسے آیا کہ مجھے عمرہ کراؤں؟ آپ نے کیا سوچا؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ نے مجھے عمرہ کرایا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن سویا ہوا تھا، خواب کے اندر ایک بزرگ آئے جسے میں نہیں پہچانتا تھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ تم اس عزیز کو جو پاکستان میں ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، غریب بھی ہے، مال و اسباب بھی نہیں ہے، اس بیچارے کی دل کی تمنا ہے کہ وہ عمرہ کرے، تم اسے عمرہ کیوں نہیں کراتے؟ تو جب میں بیدار ہوا صبح، تمہیں فون کیا اور تمہیں عمرے کے لیے بلا لیا، تو یہ وجہ بنی کہ میں نے تمہیں عمرہ کرایا۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، جو شخص اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جو شخص اس سورت کا معمول بناتا ہے اور باقاعدگی سے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک،
29واں پارہ ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو یہ صورت اس بندے کے لیے سفارشی ہوگی اور عذاب قبر سے اللہ رب العزت اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔